جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، اس موضوع پر بات کرنا آسان نہیں ہے۔ میرے چینل پر تقریباً 2000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، شاید وہ ساری 2000 باتیں ایک طرف اور یہ بات ایک طرف، یہ بات اتنی اہم اور اتنی ضروری ہے۔ کاش مجھے اس کا احساس بہت پہلے ہوتا، بہت پہلے، تو میں یہ کہتا کہ بچپن سے ہی بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ یہ کیا ہے جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس موضوع کا عنوان ہے نفس، یعنی میرا اپنا آپ ہونا۔ دیکھیں ہم سب، آپ یہ جو بچہ میرے سامنے کیمرے بیٹھا ہے اس کا نام اسامہ ہے، تو اسامہ کا ایک اپنا نفس ہے۔ یہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو اپنے بارے میں اس کا ایک خیال ہے، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ جو یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے مختصر الفاظ میں یہی اس کا نفس ہے۔ اور اسی طرح میں بات کرتے وقت جو جاوید اقبال میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں وہ نفس ہے۔ تو یہ جو نفس ہے ہمارا اپنا آپ ہے، ہماری ایگو ہے، یہ آہنگ جس کو ہم اہنکار کہتے ہیں ہندی زبان کے اندر، بڑا کمپریہنسو لفظ ہے، بڑا اچھا ایکسپلین کرتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا ایک اکڑ ہے، ہمارے اندر ایک ایگو ہے، یا اکڑ نہ بھی ہو، اپنے آپ کو جو کچھ سمجھنا ہے صحیح یا غلط، اس کا نام نفس ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے اس نفس کو، اپنے آپ کو ہم جو کچھ سمجھتے ہیں، اس کی مختلف سطحیں بتائی ہیں یا قسمیں بتائی ہیں یا اس کے درجات بتائے ہیں۔ اور وہ باتیں اتنی سائنٹیفک ہیں اور وہ اتنی سمجھ میں آ جانے والی ہیں اور اتنی ڈویبل ہیں کہ کاش یہ بچپن سے ہمیں پتہ ہو اور ہم اپنی زندگی کو اس حساب سے تربیت دیں تو ماڈرن سائیکالوجی، ماڈرن پیرا سائیکالوجی، ماڈرن سوشولوجی، ہمارا پرسنل انٹریکشن، کوانٹم فزکس، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سب اس کے اندر انکارپوریٹ ہوتی ہیں۔ یہ اتنا زبردست کانسیپٹ ہے۔ تو میں اس ویڈیو میں یہ آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سلسلے میں ہمارے جتنے بزرگ ہیں، اور پھر قرآن کے حوالے سے، قرآن میں نفس کا جو ذکر اور مختلف درجات کا ذکر کیا ہے وہ حوالہ ہے۔ میرے دیکھنے والے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو مسلمان نہیں ہوں گے، مگر یہ ویڈیو جرنلائزڈ ہے، گو اس میں ٹرمینالوجی جو استعمال کروں گا وہ اسلامی تمدن، تہذیب اور تعلیمات کے کانٹیکسٹ میں ہوں گی، لیکن آپ یہ باتیں کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، آپ اس کے اوپر بہت آرام سے اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پچھلے دنوں میں ایک سفر میں تھا، اور وہاں مجھے سفر میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی ہے ساتھ، تو ایک کتابچہ محمد ابن العربی کے بارے میں تھا، تو وہ میں نے بہت تفصیل سے پڑھا، اور اس سے بہت زیادہ چیزیں میں نے اس میں سے اخذ کیں۔ ایک تھوڑا سا ڈسکلیمر ہے کہ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جو بھی بات کروں گا تو وہ بات وہ ہوگی جو میرا اپنا تجربہ ہوگا۔ تو اس ویڈیو کے سلسلے میں ایکسیپشن ہے، میں اس کا طالب علم ضرور ہوں، لیکن میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ اس میں کی گئی باتیں وہ اصل میں میرے شعور کا، میرے بیہیویئر کا اور میری کنوکشن کا حصہ ہیں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں آپ اس بات کو غور سے سنیے گا۔ ہمارے بزرگوں نے نفس کے 7 درجے متعین کیے ہیں، 7 سٹیجز ہیں۔ جو پہلی سٹیج ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ کا مطلب ہے وہ سیلف جو ہر وقت صرف خواہشات کا تابع ہوتا ہے، جو اس کے دل میں آیا وہ اس نے کرنا ہے، چاہے وہ خواہش جسم کے کسی بھی عضو کے ذریعے سے جسم کی کسی بھی سطح کو تسکین پہنچانے والی ہو، چاہے وہ کھانے کی خواہش ہو، چاہے وہ دیکھنے کی خواہش ہو، سننے کی خواہش ہو، پینے کی خواہش ہو، اور کوئی جنسی خواہش ہو، مال کی خواہش ہو، دولت کی خواہش ہو، یعنی وہ انسان جو نفس امارہ یعنی سنفل سیلف کے تابع ہوتا ہے یا اس لیول پر زندگی گزارتا ہے، وہ صرف اپنی خواہش کا غلام ہوتا ہے۔ اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں کانشیس بھی نہیں ہوتا، وہ انکانشیسلی صرف اپنی خواہش کو ہی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کی زندگی میں کرنے کے لیے جو موٹیویشنل فورس ہوتی ہے وہ یہ ہے کس کام میں فائدہ ہوتا ہے،
کس کام کے اندر مجھے لذت ملتی ہے، کس کام کے اندر مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور کس کام میں میری ایگو جو ہے، میری انا جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہوتی ہے. بس جن کاموں میں یہ تمام چیزیں ہوں گی سیٹسفائیڈ، بس وہ کام کرے گا. اور اگر فرض کریں کسی کام سے وہ رکے گا، ان میں سے کسی کام سے، تو صرف اس بنیاد پر کہ کہیں وہ پکڑا نہ جائے. جو ہی اس کو یہ خوف ختم ہو جائے گا کہ وہ پکڑا نہیں جا سکتا، تو وہ بغیر کسی گناہ ثواب، صحیح غلط، لیگل انلیگل کے اس پر عمل کرنا شروع کرتا ہے. یہ کمپلیٹ بے ہوشی کی سٹیٹ ہے، کمپلیٹ انکانشیس سٹیٹ ہے. پلیز آپ یاد رکھیے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ اس سٹیٹ پہ ہوتے ہیں وہ سارے کرمنل ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس پر عمل کرنے والے، اس سٹیٹ پہ رہنے والے لوگ بہت کامیاب ہوں، مالی طور پر بہت کامیاب ہوں. ان میں سے بعض بہت مذہبی لوگ ہوں، ان کا حلیہ بھی مذہبی ہوگا، لیکن ان کی جو موٹیویشنل فورس ہے وہ ٹرانزیکشنل ہے. اگر فرض کریں مذہب بھی ہے نا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایک سودے بازی ہی ہے کہ ہم نیک کام کرتے ہیں تم ہمیں جنت دو. اس طرح سے میری کسی بات کو کسی مذہبی کانٹیکسٹ میں یا کسی فتویٰ نہ لیا جائے، اور میں جو بھی بات کرتا ہوں معافی مانگ کے اللہ سے کہتا ہوں. مگر یہ سمجھانے کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ شخص جو ہیں یہ صرف نفع نقصان، دنیاوی چیزیں ان کے گرد ہوتے ہیں، اور یہ کمپلیٹ انکانشیس اسٹیٹ ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، ایسے لوگ جو ہیں بہت جلدی ریئیکٹ کر جاتے ہیں. کچھ کہا تو اس کا فوراً رسپانس آتا ہے. ہر وقت اگر ذرا سی ان کی مرضی کے خلاف بات ہو تو یہ چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں، شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب بھی موقع ملے گا اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچا دیں گے، اور ان کو پھر اس بات پر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوگی کہ نقصان پہنچا رہے ہیں. اور بعد میں بھی ان کو نہ، اگر فرض کرے وہ پکڑے بھی جائیں گے تو وہ جسٹیفیکیشن دیں گے اپنی بات کی. ان کے اندر ایک پچھتاوا، ایک ریپینٹنس نہیں ہوگی. اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. اور بدقسمتی سے دنیا میں اکثریت اسی نفس کے اندر زندگی گزارتے گزارتے قبروں تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کو احساس ہی نہیں ہوتا. اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے نفس کا، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایسا نفس جو ہمیں خبردار کرتا ہے، لائک اے پولیس مین. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ غلط ہے. لہٰذا یہ ایک نہ ایک سائیکل میں ہوتے ہیں کہ خواہشیں ابھرتی ہیں ان کے اندر، جیسے سب لوگوں کے اندر ہی ہیں. جب ان کے اندر خواہشیں ابھرتی ہیں تو خواہش اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ غلط خواہش ہے، لیکن وہ کبھی تو اس کو کنٹرول کر بھی لیتے ہیں اور کبھی نہیں بھی کرتے. اور اگر خواہش کو پورا کر لیتے ہیں تو بعد میں ایک پچھتاوے کے گلٹ میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں او ہو میں نے یہ کیوں کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے توبہ کرتا ہوں میں. اور پھر دوبارہ خواہش ابھرتی ہے تو پھر اس اندر ایک جنگ اور ایک لڑائی کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا ان کا ایک وشیس سائیکل ہوتا ہے. یہ عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو گاڈ فیئرنگ سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں میں تو بہت خدا سے ڈرتا ہوں، مجھے تو بہت پچھتاوا ہوتا ہے میں جب غلطی کرتا ہوں. اور اکثر یہ کہتے رہتے ہیں میں تو بہت گناہ گار آدمی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میں بہت گناہ گار آدمی ہوں. مگر ساتھ ساتھ وہ کرتے بھی رہتے ہیں، وہ بالکل کرتے بھی رہتے ہیں. لہٰذا وہ مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، روئیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، واپس آئیں گے دکان میں، پھر اسی طریقے سے ڈیل کریں گے جس طریقے سے سارے ڈیل کرتے ہیں. شام کو آ کے پھر کہیں گے میں نے بڑی غلطی کی، بس انشاءاللہ آئندہ میں نہیں کرتا، پھر کرنے لگ جائیں گے. معاملات کے اندر اسی وقت ہو جائیں گے. تو یہ اندر کی، یہ پہلے کی نسبت کم از کم ان کے اندر ایک کنٹینیوس جھنجھوڑ تو لگی رہتی ہے، مگر ان کی زندگی پرسکون نہیں ہوتی. اندر ایک مسلسل جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں اور ایک وشیس سائیکل ہے. اور پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ اس بات پر اندر سے مطمئن بھی ہو جاتے ہیں کہ چاہے جو کچھ بھی ہے میں توبہ تو کرتا ہوں نا، جو کچھ بھی ہے میں اپنا گناہوں پہ مجھے احساس تو ہے نا اپنے گناہوں کا. تو یہ نفس لوامہ ہے. نفس لوامہ کے بعد جو تیسرا درجہ ہے نفس کا، اسے نفس الہمہ، الہام سے، نفس الہمہ کہتے ہیں. یہ وہ سٹیٹ ہے کہ جس میں خواہشیں اسی طرح سے ابھرتی ہیں جس طریقے سے کہ پہلے ابھرتی تھی، لیکن اس میں انسان ان خواہشوں سے لڑنے کی بجائے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ خواہشیں کیوں آ رہی ہیں، اور جب وہ خواہش کو دیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ خواہش اصل میں کسی آبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ آبجیکٹ جو ہے وہ صرف ایک ریفرنس ہے، یہ میری اندر کی ایمٹینس کو بھرنے کے لیے، میرے اندر کے خالی پن کو پورا کرنے کے لیے میرے نفس نے یہ بنائی ہے. اور اس وجہ سے ان کا ان غلط خواہشات سے بچنا
ان کے لیے ممکن ہو جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو، اور یہ کوانٹم لیپ ہے، یعنی لفظ لوامہ سے نفس الہمہ، اگر تلفظ غلط ہو تو مجھے اللہ معاف کرے، آپ بھی معاف کیجیے گا. تو اس سٹیج کے اوپر آ کر وہ جو کانشیس مائنڈ ہے، جو ہمارا راشنیل مائنڈ ہے، وہ جن چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، جن کے ذریعے سے پرکھ سکتا ہے، یہ ان سے ذرا بیونڈ ہو کر ڈائریکٹ ایک ڈیوائن کنیکشن، یا جو انرجیز پوری ارد گرد ریالٹی جو ایگزسٹ کرتی ہے، یہ اس سے ڈائریکٹ استفادہ کرنے کی پوزیشن میں ہو جاتے ہیں. لہٰذا ان کے اندر خواہشیں آتی ہیں، خواہشوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور انڈرسٹینڈ کرنے کی وجہ سے یہ وہ ڈیزالو کر دیتے ہیں خواہشوں کو. اور یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اور اس مقام پر وہ بچ جاتے ہیں غلطیوں سے، بچ جاتے ہیں غلط زندگی سے. اور چونکہ وہ راشنیل مائنڈ کو اس طریقے سے ان کی کانشیسنیس بائی پاس کر دیتی ہے کہ ڈائریکٹ جو ارد گرد انفارمیشن فرام اے ہائر سورس موجود ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ان کا کنیکشن ہو جاتا ہے. لہذا یہ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بعض کا ان کے نا غیر فطری سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مثلا ان کو کسی آدمی سے ملنا ہوتا ہے اور ان کے دل میں خیال آتا ہے تو اس کی کال آ جاتی ہے. اور ایسے ہی یہ ایک بزنس کرنے لگتے ہیں تو ان کو خیال آتا ہے کہ نہیں، یہ انہیں بزنس نہیں کرنا، اور یہ چھوڑ دیتے ہیں، اور واقعی اس میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے. یہ اچانک ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، وہاں ایک آدمی ہوتا ہے، یہ اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس وقت اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح کے واقعہ، اور یہ کوئی جادو یا کوئی کرامات یا یہ نہیں ہوتا، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو ریالٹی ہے نا، وہ ہمیں تو صرف یہ فزیکل ورلڈ کی ریالٹی نظر آتی ہے، مگر ریالٹی کے بہت سے درجات ہیں. میں بھی انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں گا، محمد العربی نے اس پر بہت تفصیل سے بات کی ہے. تو وہ جو ہے یہ والے لوگ ہوتے ہیں. اور ان لوگوں، یہ لوگ نیک یعنی ان کے لیے بچنا آسان ہوتا ہے کسی بھی خواہشات کے درجے پہ، اور اس درجے پر اگر پہنچ جائیں تو زندگی بہت. لیکن بات یہ ہے کہ جو تو مزید کچھ لوگ یہاں رک بھی جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں بس مجھے میری منزل اچیو ہوگی. اور خاص طور پر جب اس قسم کے تھوڑے تھوڑے سیمی طلسماتی واقعات ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر ان کو لگتا ہے کہ شاید میں بہت کچھ اچیو کر چکا ہوں. لیکن ابھی بھی ان کو لگتا ہے کہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں پرہیپس آئی ہیو ارائیوڈ. لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا اپنا آپ ابھی موجود ہوتا ہے. کوئی ہے جو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، ان کا اپنا آپ سیلف جو ہے وہ ابھی موجود ہوتا ہے. اس نفس سے جو اگلا درجہ ہے اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے. اور قرآن میں اس کا بڑا ذکر ہے کہ اے نفس مطمئنہ، تم جو ہے، تم سے اللہ راضی ہوا، تم اللہ سے راضی ہو، اور تم نعمتوں میں اور جنت میں داخل ہو جاؤ. نفس مطمئنہ وہ سٹیج ہے کہ جس میں جو کچھ بھی حالات ہیں اس پر انسان کا نفس راضی ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے وہ اس کو میں اختیار کرتا ہوں، اور مجھے اس پر کوئی شکایت نہیں ہے، اور میں اس پہ راضی ہوتا ہوں. اچھا، اس میں وہ مصیبت کو مصیبت سمجھتا ہے، خوشی کو خوشی سمجھتا ہے، تکلیف کو تکلیف سمجھتا ہے. تکلیف پہ اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، وہ تکلیف پر ریزنٹ بھی کرتا ہے، وہ پیسے کا نقصان ہو جائے تو گھبراتا بھی ہے وہ سارا. لیکن اس سارے کے باوجود اس پر ریئیکٹ نہیں کرتا، اور اس کو کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میری جو اسٹریٹجی ہے، میری جو پلاننگ ہے، میں اس کے حساب سے اس پہ کروں گا. لیکن اب آ گیا ہے تو آ گیا ہے. اور یہ نفس کا بہت ہی بڑا درجہ ہے جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اور وہ لوگ جو نفس مطمئنہ کو حاصل کر لیتے ہیں، ان کو اندر ایک انر پیس ان کو ڈیولپ ہو جاتا ہے، انر پیس. اور ان کا جو ری ایکٹیو سیلف ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. ری ایکٹیو سیلف کا مطلب یہ ہے کہ غصہ دلانے سے ان کو غصہ نہیں آتا، تعریف کرنے سے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، تعریف کرنے کو وہ پھول نہیں جاتے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہماری ٹرمینالوجی میں بابے بن جاتے ہیں، جن کو ماسٹر ہوڈ اچیو ہو جاتا ہے، ماسٹر ہوڈ. لہٰذا ان کے گرد ایک اورا کریٹ ہو جاتا ہے، لوگ ان کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں. وہ ایسے کسی پہ نظر ڈالتے ہیں نا تو اس کا دل چینج ہو جاتا ہے. اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک ان کی کسی اس میں آ گئے. لوگ ان سے دعائیں کروانے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ جو ماسٹر ہوڈ ہے نا، یہ نفس مطمئنہ کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں تک اس لیول پر بھی، چوتھے لیول پر بھی ہمارا سیلف موجود رہتا ہے. ایک مطمئن سیلف ہے، مگر وہ ہے سیلف ہی یعنی ہمارا اپنا آپ رہتا ہے، ابھی اپنا آپ رہتا ہے.
اور صوفیہ کے نزدیک جو ہے وہ ابھی اس کا مطلب ہے مکمل ہمیں جو ہے وہ نہیں ملی رہنمائی، اور مکمل وی ہیو ناٹ ارائیوڈ یٹ. تو یہ ہے نفس مطمئنہ. اور نفس مطمئنہ کے بعد جو اگلا درجہ ہے اسے نفس راضیہ کہتے ہیں. راضیہ یعنی پلیزڈ سیلف، وہ جو خوش ہو گیا. یہ وہ شخص ہوتے ہیں جن کے لیے وہ ایک جو دعا ہے عربی کی ایک ہے الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. ان کے نزدیک اصل میں یہ نہیں ہے کہ یہ پیسو ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا نفس جو ہے بس برداشت کیا جا رہا ہے برداشت کیا جا رہا ہے. ان کے لیے کچھ بھی اللہ کی طرف سے آنا ایک ویلکمنگ گفٹ ہوتا ہے. تکلیف بھی ایک گفٹ ہوتا ہے، اور جو تحفہ میں یعنی جو بہتری ہوئی ہے وہ بھی، یعنی یہ ہر حال میں اللہ سے خوش ہوتے ہیں. ان کے اندر کبھی کوئی شکایت نہیں آتی. اور اس طرح سمجھیے کہ جیسے ان کا دل اور ان کا مزاج جو ہے وہ بالکل ایسے نرم موم کی طرح بن جاتا ہے، اور وہ ایسے کر کے ان کو جیسے مرضی کر دے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، جن کے چہرے پر دیکھ کر لوگ کہنا شروع کرتے ہیں. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. تو اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ نفس راضیہ ہے. اور اس سے اگلا درجہ ہے وہ نفس مردیہ ہے. یہ ایکچولی پیراڈاکس ہے نفس راضیہ کا، کہ اس میں ان کا نفس یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ سے راضی ہو گیا ہوں بس اب میں اسٹیٹ میں ہوں، بلکہ ان کا نفس اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ ان کو وہ اس کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. لہٰذا وہ خود جو ہیں ان کے لیے جو عبادت ہے نا وہ ایک طرح کا، یعنی یہ جو لوگ تھے نا نفس راضیہ والے پہلے سے، ان کے نزدیک عبادت کرنا ایک ایسا فیل ہو جاتا ہے جو کہ آٹومیٹک فیل ہو جاتا ہے. یعنی ان کو عبادت کرنا کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑتا. عبادت اور اللہ کے ساتھ تعلق اور کنیکشن ان کے لیے ایک بہت ہی یعنی خوشی کا باعث ہو جاتا ہے. یہ جو نفس مردیہ والے ہیں نا، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. نفس راضیہ کے اندر نفس جو ہے وہ رب سے راضی ہو جاتا ہے. نفس مردیہ کے اندر نفس اسٹیٹ میں آ جاتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور ایسی اسٹیٹ میں یعنی جو جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آنی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ایکچولی ہر ایکشن ہی عبادت بن جاتا ہے پہلے سے کی نسبت. ان کا سب کچھ عبادت ہی بن جاتا ہے، کیونکہ یہ پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں تو ان کا یہ تو ان کا نفس اس کو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک حکم کی یعنی ادا کرنا کا ایک ایکٹ سمجھتا ہے. حتیٰ کہ ان کا دنیا داری کے سارے کام بھی، شادی بیاہ کرنا، بچے پیدا کرنا، دنیا کے کاروبار کرنا، جو کچھ کرنا ہے، یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں وہ بیسیکلی ان کے لیے ایسا ہے کہ اللہ نے راضی ہو کر ان کو یہ تمام چیزیں دے دیں. لہٰذا ان کی اپنی زندگی ایک مجسم عبادت بن جاتی ہے، مکمل عبادت بن جاتی ہے. اور ان کی اس بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے یہ لوگ بہت عام یہاں تک اس سے پہلے پہنچ کے کچھ نہ کچھ ایگو ہوتی ہے، لیکن نفس مردیہ پر یہ ایکٹیولی اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں. لہٰذا یہ وہ نہیں ہوں گے کہ جن کا سب کو پتا ہوگا بڑے بزرگ ہیں بڑے بزرگ ہیں. یہ بہت پتہ بھی نہیں ہوگا، عام آدمی ہوگا، کوئی پتہ نہیں کسی دفتر کے اندر کلرک لگا ہوا ہے، کسی بڑا کوئی وزیر ہے، کوئی بڑا بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے. لیکن یہ اپنے آپ کو یہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اپنے لوگوں کو بتانے کی کوشش نہیں کرتے. اور اصل میں ہوتا یہ کہ ان کے اندر سے جو کچھ نکل رہا ہوتا ہے وہ ڈیوائن وزڈم ان کے اندر سے فلو ہو کے باہر آ رہی ہوتی ہے. ڈیوائن وزڈم فلو. یہ باتیں ہمیں کچھ عجیب سی لگ رہی ہوں گی اس لیے کہ ہم نے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا ہوا، لیکن جنہوں نے ٹیسٹ کیا ہوا ہے ان کو آئی ایم شیور یہ پتہ ہوگا کہ یہ کیا باتیں ہیں. اور جو آخری درجہ ہے اسے نفس کاملہ کہتے ہیں. نفس کاملہ وہ درجہ ہے جہاں ڈویلٹی ختم ہو جاتی ہے. یعنی یہ کہ ایک میں ہوں اور کوئی ایک اور ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے. میں ہوں ہی نہیں. یعنی انسان کا نفس جو ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے، بالکل ایک سیال شیشے کی طرح ہو جاتا ہے، جس میں سے نور خداوندی، احکامات خداوندی، صفات خداوندی اس کے اندر سے بغیر کسی موڈیفیکیشن کے ریفلیکٹ ہو کے باہر آ جاتی ہیں. یعنی اللہ رحمان ہے تو وہ رحمانیت اس کے اندر سے نکلتی ہوئی مخلوق خدا تک آ جاتی ہے ٹرانسپیرنٹلی. اور محمد ابن العربی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سٹیٹ ہے نا،
یہ کسی ہارڈ ورک، مراقبہ، محنت، عبادت سے اچیو نہیں ہوتی. آپ باقی سارے لیول تک محنت کرتے رہتے ہیں، آپ کا مرشد آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے، استاد، گائیڈ، مینٹر ہاتھ پکڑتا ہے، مگر یہ جو اچیومنٹ ہے یہ بائی گریس ہے. کچھ لوگوں کو یہ نام دے دیا جاتا ہے اور ان کے نزدیک اس مقام پر انبیاء فارغ ہوتے ہیں. اور نفس کاملہ کی جو ایک مثال اگر کوئی ہے ہمارے سامنے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جس شخص کو بھی نفس کاملہ نصیب اگر ہوگا بھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہی ہوگا. یعنی اگر کامن ٹرمنالوجی میں ان کے وے آف لائف اور ان کی ہی وزڈم کے اندر سے ہو کے ہی وہ اس نفس کاملہ پہ پہنچ سکتا ہے، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا. تو یہ نفس کاملہ ہے. اور یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں. اور جو ہم کریٹ کرتے ہیں نا، کوئی بات کچھ کرنے سے ریالٹی کریٹ کرتے ہیں، یہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ ان کی تھاٹ ہی ریالٹی کریٹ کر دیتے ہیں. ان کی تھاٹس جو ہیں وہ ریالٹی کو کریٹ کر دیتے ہیں. یہ اس قدر زیادہ ان کی فریکوینسی ریالٹی کے ساتھ مل چکی ہوتی ہے کہ ان میں اور ریالٹی میں کوئی فرق نہیں رہتا. لہٰذا دیئر تھاٹ بیکمز اے ریالٹی. ریالٹی ان کے گرد جو ہے وہ اپنے آپ کو سرکل کرنا شروع کر دیتی ہے. اور اہم بات یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دیکھنے میں عام زندگی میں یہ عام لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی طلسماتی اورا ان کے ارد گرد نہیں ہوتا. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی جس میں نا یہ کوئی مافوق الفطرت جادوئی لوگ ہوں جو ہوا میں اٹھتے پھر رہے ہوں. یہ لوگ عام ہوں گے. تو یہ 7 درجات ہیں. اب ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور مختصر دیکھ سکتے ہیں کہ یار میری زندگی کیا نفع نقصان کے چکروں میں ہے؟ کیا میں لالچ اور خوف کے چکروں میں ہوں؟ کیا میں گلٹ کے چکروں میں ہوں؟ یا میں ایکسیپٹنس کے اس میں ہوں؟ یا میرے لیے اللہ کے ساتھ تعلق ایک 24 آور کا افیئر ہے؟ یا یہ کہ میں جو کچھ کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی میں سارا اور میں اللہ کے مجھے ایکچوئل کانشیس اویئرنیس ہے اس بات کی. تو ہم خود بھی بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کن درجات کے اوپر موجود ہیں. یہ ایک سمپل سی ایکسپلینیشن ہے اور آپ اس پہ غور کیجئے گا. اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا. اور میرے دل چاہتا ہے کہ کاش میں اسکولوں میں، کالجوں میں، سب جگہ جا کے لوگوں کو بتا سکوں کہ ہم اپنے نفس کو کس طریقے سے اعلیٰ درجات پر لے جا سکتے ہیں.